نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصے کی کلاس میں ہم پارہ نمبر 23 کا خلاصہ کرنے لگے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے پارہ نمبر 22 کا خلاصہ کیا تھا، لیکن پارہ نمبر 22 کے آخر میں سورہ یاسین شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ سورہ یاسین ہم ہمیشہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، قرآن کا دل سے کہا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے مناسب یہ سمجھا میں نے بھی اور مصنف نے اس کتاب میں اسی طریقے سے مصنف نے اس کو لکھا ہے 23ویں پارے میں، کیونکہ اس کا اکثر یہ حصہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے 23ویں پارے کی شروعات سے۔ چلیے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پارہ نمبر 23 ہے وَمَعَرِيَ۔ تو سورہ یاسین جو کہ 22 پارے میں ایکچولی آخر میں شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے یاسین، کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے نا، ان کا معنی صرف اور صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، تو اس کا نام یاسین کیوں رکھا گیا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سورہ یاسین میں جس چیز کے بارے میں جو سب سے پہلا عنوان جس کو واضح طور پہ بیان کیا وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 3 میں سورہ 1، 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا سورہ یاسین کی ارشاد فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں۔ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن کے کام درست رہتے ہیں۔ ان آیات میں نسخ قطعی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی بذات خود حکومت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن کریم میں قسم کھا کر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 5 میں آپ کا منصبی فریضہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا، یعنی کہ جو غلط راستے پہ ہے، جو بت پرست ہے، جو مشرکین تھے، ان سبھی کو ان کی اسی طریقے سے تمام امت کے لوگوں کو آپ کو ڈرانا ہے۔ کس بات سے؟ کہ اگر تم شرک میں مبتلا رہو گے تو ناکامیاب ہوگے، جہنم میں جانے والے بنو گے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کو عام کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور ان کے اور اس کے مضافات ہیں، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ تو اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان کے باپ داداؤں کو نہ ڈرایا گیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بی بی ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بعد سے مکہ مکرمہ میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ دیگر آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں گے کہ بہت سارے نبی ہیں، لیکن یہاں پر مکہ مکرمہ میں پرٹیکولرلی کوئی بھی نہیں آئے تھے سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام کی بعد اولاد میں سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد اس صورت میں جو اگلی چیز نازل فرمائی ہے جس کے بارے میں وضاحت سے ملتا ہے وہ ہے 3 رسولوں کا قصہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔
आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जआअल मुरसलून। तो गुज़िश्ता आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान था। अब यहाँ से आगे कई आयात तक रसूलों के क़िस्से को बयान किया जा रहा है। कुरान करीम में सराहत के साथ ना तो बस्ती का तयन किया और ना ही रसूलों का नामों का, यानी कि कुरान करीम में वजाहत के साथ हर चीज़ को बयान किया ना, कौन से नबी कौन सी जगह पर आए थे और उनकी उम्मतों ने उनके साथ क्या रवैया पेश किया, सारी चीज़। अलबत्ता बाज़ रिवायत में बस्ती का नाम इंज़ा किया और रसूल का नाम सादिक, सिद्दीक और शुलूम या शमऊन अलैहिस्सलाम बताया गया है। तो ये जो नबियों के नाम बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसी सूरत में बताए गए हैं। फ्रीक्वेंटली रिकरिंग या फ्रीक्वेंटली इनका नाम नहीं सुना जाता। अल्लाह ताला ने पहले 2 रसूलों को भेजा, लोगों ने इनकी तकज़ीब की, फिर अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ़ व तक़व्वुफ़ के लिए तीसरे रसूल को भेजा, लेकिन बस्ती वालों ने इनकी बात न मानी और तकज़ीब की। तो एक ही बस्ती में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 3 नबियों को भेजा। ये 3 कौन-कौन थे जिनके नाम ये मिलते हैं? सादिक़, सदीक़, सिद्दीक़ और सलूम शलूम शलूम या शमूऊन, ये 3 नाम मिलते हैं अलैहिमुस्सलाम। इसके बाद जो अगली चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरत में इरशाद फरमाई है, वो है हबीब बुख़ार की हमदर्दी। हबीब नक हबीब नजार की हमदर्दी। तो आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। रजल का नाम रिवायात में हम जो रजल यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किया गया है ना, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पे जो रजल का इस्तेमाल किया है का नाम रिवायत में हबीब बिन इस्माइल नजार बताया गया है। तो ये इससे रजल से कौन मुराद है? इस शख्स का नाम जो माहिरीन कुरान जिसने तर्जुमा किया उन्होंने इसका ये मतलब बताया। ये बड़ाई का काम करते थे। तो एक शख्स के बारे में जिसका बारे में बताया जा रहा है, ये बड़ाई का काम करते थे। इन्होंने रसूलों की दावत पर ईमान कबूल कर लिया था। जब इन्होंने शहर वालों का ये हाल सुना कि वो रसूलों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो वो डरते हुए शहर में आए और कौम को हमदर्दी के तौर पर बड़ी अहसन अंदाज में समझाया कि रसूलों की बात मान लो, लेकिन कौम ने इन्हें शहीद कर दिया। तो इस बजाय इसके कि वो उनकी बात मानते हैं, उन लोगों ने क्या किया? इनको शहीद कर दिया। लेकिन देखिए आपने यहाँ आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़्ल व करम देखिए कि जो अल्लाह के वास्ते किसी चीज़ को छोड़ देता है और अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ता है और फिर वहाँ पर शहीद हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका नाम हमेशा-हमेशा के लिए बुलंद कर देते हैं ना। कुरान मजीद में इनका ज़िक्र आया है। इसके बाद अगली चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरत में वाज़ेह तौर पे बयान की है, वो जन्नत में दाखिले का मतलब क्या है, इसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। तो आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं सूरह यासीन की, क़ील उदख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। तो शहादत के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हबीब नजार को जन्नत में दाखिले की खुशखबरी दी गई। जन्नत में दाखिला तो हशर नशर के बाद होगा। अलबत्ता अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नेक लोगों को आलम बरज़ख में जन्नत की बाज़ नेमतें अता कर दी जाती हैं। इसी को दखूल जन्नत से ताबीर फरमाया गया है। हबीब नजार ने जन्नत की नेमतें देखकर इज़हार अफ़सोस किया कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि
مجھے کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ تو دیکھیں وہ کتنے نیک ہوں گے نا کہ وہ جب دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے ان کے اوپر جنت کی نعمتوں کو ان کی خبر میں آراستہ کر دیا۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل حساب و کتاب تو انسان کا حشر کے میدان میں ہوگا نا، حشر کے میدان میں، اور وہاں پر جب کامیاب ہوگا تو جنت میں جائے گا، یا پھر ناکام ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور سے بتایا کہ خبر جو ہے انسان کے جنتوں میں سے ایک جنت ہے یا جہنموں میں سے ایک جہنم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جیسے اعمال دنیا میں گزرے ہوں گے، جب وہ دفنایا جاتا ہے اس کی کے بعد 40 قدم تک بھی لوگ نہیں گئے ہوتے ہیں اور منکر نکیر آ جاتے ہیں اسے سنبھال کرنے کے لیے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیو کا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کون تھے۔ اگر وہ نیک شخص ہوگا، اس کی زندگی دنیا میں اللہ کی اطاعت میں گزری ہوگی، تبھی وہ شخص وہاں پر جواب دے سکے گا، اور جب وہ جواب صحیح دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی خبر کو وسیع کر دیتے ہیں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتیں آراستہ کر دی جاتی ہیں۔ بڑے علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے نا، جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھل جا، جنت کی کھڑکی کھل جانے سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کو آرام، سکون، اطمینان، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جنت کی ہوائیں اس کے خبر میں چلا دی جاتی ہیں، جہاں وہ جنت کی نعمتوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بس وہ جو عالم برزخ کا آپ سمجھیں مرحلہ ہے، وہ اس کو بڑا سکون سے گزار رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب قائم کریں گے، اس کے بعد پھر اسے جنتی میں جانا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے برعکس اگر کوئی غلط آنسر دیتا ہے خبر میں دفنائے جانے کے بعد، اور وہ ایمان والا ہی نہیں تھا، اسے جواب ہی نہیں پتا ہوتے، تو پھر فرشتے اس کے اوپر عذاب مسلط ہو جاتا ہے نا، جو عذاب اسے جہنم میں جانے کے بعد ملنا شروع ہونے والا تھا، وہ خبر ہی سے اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ نیک شخص تھے، ان کو جب جنت کی نعمتیں دکھائی گئی تو انہوں نے یہ خواہش اظہار کی کہ کاش میرے قوم کے لوگوں کو پتا ہوتا کہ مجھے کن نعمتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے سورہ میں، وہ ہے مشرک قوم کا انجام۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بس ایک ایک بلکہ ایک چنگھاڑ ہی کافی ہے۔ چنانچہ ایک ہی فرشتے میں چیخ ماری اور پوری بستی کچلے بیٹھ اس چیخ کی وجہ سے نا، جو ایک ہی فرشتے کو اللہ نے استعمال کیا اس کام کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ ایسی چیخ اس نے ماری کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے، وہ زمین میں دھس گئے۔ وہ ایسی چیخ تھی کہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکے۔ تو ظالمین جو ہوتے ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا پھر یہی انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے پھر ارشاد فرمائیں وہ ہے قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں کا گواہی دینا۔ تو انسان کے جو اعمال ہوگے نا، جس طریقے سے اس نے دنیا میں زندگی میں گزاری ہوگی،
جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ انکار کرے گا کہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کیا کریں گے، زبان ہی کو بند کر دیں گے اور اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ تو یہ کفار مشرکین جو ہوں گے یہ اپنی بات سے وہاں پر بھی مکر جائیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کیا کریں گے، ان کی زبانوں پر اس کو مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پابند کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے مرض سے نہیں بولے، مرضی سے نہیں بولے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قوت گواہی عطا کی جائے گی۔ فرمائیں گے تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم اور گناہ کیے تھے۔ تو انسان کو اور زبان کو اللہ بند کر دیں گے، لیکن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اگر اس نے ہاتھوں سے چوری کی ہوگی تو ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ میں خود سے چوری تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس شخص نے آپ کی دی ہوئی ہاتھوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا، یا وہ پیروں کا ایسے استعمال کیا کہ وہ جہاں نہیں جانا چاہیے تھا مجھے چلا کر لے کے گیا۔ اور پھر آنکھیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ میں ایسی چیزیں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے مجبور کیا ان کو دیکھنے کے لیے نا۔ تو سارے ہی آزاد اسپیشلی ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قوت گواہی عطا فرمائیں گے کہ وہ گواہی دیں، اور ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم اور گناہ کیے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وہ تعجب سے اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ تو اگلی چیز تو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ ہم استہزاء نہیں رکھتے نا کہ ہمارے گناہوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے یا ہمارے گناہوں کا ہمیں حساب دینا ہے۔ یاد رکھیں آپ کے دونوں کاندھوں پر دو فرشتے ہوتے ہیں، کرامن اور کاتبین۔ یہ جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، نیکی لکھنے والا فرشتہ سیدھے ہاتھ کی جانب، برائی لکھنے والا فرشتہ بائیں ہاتھ کی جانب۔ تو یہ ہمیشہ آپ کے ہر عمل کو لکھ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ نیکی کا عمل ہو خواہ وہ برائی کا عمل۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمائی ہے وہ ہے مشرک کی حماقت کے بارے میں بھی اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا، تو اس شخص کا نام عاص بن وائل ملتا ہے۔ اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی اور بوسیدہ ہڈی لی، اس کو ریزہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اس نے کیا کیا، آپ سمجھے، ایک بوسیدہ ہڈی لی اور پھر اس کو کچل دیا اور اس کو ریزہ کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ انسان بڑی غرور حماقت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان کا اصل دیکھا جائے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے بنایا نا۔ جو والد ہوتے ہیں ان کے نطفے سے ماں کے رحم میں اللہ اس کو نطفے کو پہنچا دیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ایسا
نطفہ ایک ایسی چیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر کسی کپڑے کو لگ جائے تو اسے ناپاک سمجھا جائے گا نا۔ تو اس کی بھی بڑی وضاحت ہے، میں بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی چیز سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جس کی کوئی آپ بظاہر دیکھیں گے تو حقیقت نہیں ہے۔ تو انسان کو بھی اپنے آپ کے اوپر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، جس خدا نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آگے آگے دو در دو درختوں دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درخت سے آگ کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنے کا کام کیا مشکل ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آپ دیکھتے ہیں سوکھی ہوئی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے آگ بنائی جاتی ہے نا، اسی سے تو آگ جلتی ہے۔ تو جب وہ سوکھی ہوئی ہڈی سوری لکڑی سے آگ جلائی جا سکتی ہے، تو پھر وہ سیدھا ہڈی ریزہ ریزہ بھی ہو جائے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ پہلی بار جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مر کر دوبارہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے سورہ یاسین کے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو میں یہاں پر ملتی ہے اس بارے میں، جو اگلی سورت جو نازل کی گئی ہے وہ ہے سورہ یاسین کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ ہے سورت صافات۔ تو اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کی موقع کی وجہ سے ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے کہ توحید، رسالت اور قیامت کا اثبات کیا گیا ہے، اور مشرکین کے ایک غلط عقیدے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں معاذ اللہ کی تردید کی گئی ہے۔ تو یہ مشرکین آپ دیکھیں، مشرکین اور کفار جو تھے، کسی نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہہ دیا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں نے یہ تک کہہ دیا، ان کا غلط عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اس عقیدے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید کی ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلا عنوان جو ملتا ہے وہ مشرکین کی تردید ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2، 3، تیسری آیت تک اس سورت کی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تین قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپیٹ کرتے ہیں۔ یعنی شیطان جب عالم بلا کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کو روکتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی کہ اس لیے کہ مشرکین مکہ میں ایک طبقہ ملائکہ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک طبقہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا معاذ اللہ۔ یہ ان کے غلط عقائد کو بیان بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے عقیدے غلط ہیں، اور اللہ نے قسم کھا کے بتایا کہ فرشتے 3 قسم کے ہیں نا۔
سب سے پہلے قسم کن فرشتوں کی ہے؟ جو صف میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا، آپ نے اگر عقیدے کی کلاسز سنی ہے تو بیت المعمور جس طریقے سے کعبۃ اللہ ہمارا ہے نا، اسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس میں فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، صف بنا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، سرکولر طریقے سے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ایک بار جب ایک فرشتہ اس کا طواف کر لیتا ہے تو 70,000 سال تک اس فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو آپ بس اس سے ان فرشتوں کی تعداد سمجھیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں نا۔ تو صفیں باندھ باندھ کر یہ فرشتوں کا پہلی قسم ہوئی۔ دوسری جو ڈانٹ ڈپیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ شیطان کو برے کام کرنے سے روکتے ہیں، اور پھر برے کام کرنے سے روکنا کا مطلب وہ ہے کہ جب وہ نیک بندوں کو ستانے کے لیے آگے آ جاتا ہے تو اس کو فرشتے روکتے ہیں نا اللہ کے حکم سے، اس کو یہاں پہ بتایا گیا۔ اس کے بعد تیسری جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی تلاوت اور ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو عقائد تھے اس کی تردید کی ہے۔ اور پھر تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ اس کی کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے کسی اولاد کی ذکر ہے۔ اسی کا خلاصہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ اخلاص میں بھی ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کا ہمسر ہے، نہ کوئی اللہ کے برابر ہے، نہ کوئی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسانوں کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر، میاں، بیوی، بچے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے توحید، کیونکہ سورہ اخلاص میں توحید بہت واضح طور پر اللہ نے بیان کر دی، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے نا، 1/3 آف قرآن بتایا جاتا ہے۔ اسی یعنی کہ آپ 3 دفعہ اگر قرآن 3 دفعہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ میں خالص اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں اگلی چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے اہل جنت کا ذکر۔ تو آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 41 اور 42 میں اولئک لہم رزق معلوم فواکہ فہو مکرمون۔ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا۔ جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں کہ شاید ملے شاید نہ ملے، نہیں بلکہ یقیناً اور دائماً ملے گا۔ جو نیک بندے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں بہت ساری نعمتیں عطا کریں گے، اور یہ یقینی ہے۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملے گا۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان کی جاب ہوتی ہے، کل انسان کی جاب چلی جاتی ہے، اس کو کوئی گارنٹی ہی نہیں ہوتی کہ اس کی جاب ہمیشہ رہنے والی ہے نا، اور اس کا رزق کب تک اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جنتیوں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ ان کو رزق عطا کرے گا، یقینی طور پر۔ تو جتنے لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے تو جنتی لوگ جو ہوں گے نا، یہ سارے کے سارے تختوں پر بیٹھیں گے، ان کو بہت عمدہ لباس پہنایا جائے گا، ان کو پینے کے لیے پاکیزہ شراب دی جائے گی، اور ایسی جنتوں میں وہ ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ان ساری چیزوں کو قرآن مجید نے بار بار کھول کھول کر بیان کیا کہ جو اہل جنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت ساری نعمتوں سے آراستہ کریں گے۔ اور پھر اہل جہنم کا بھی ذکر اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ آیت نمبر 23 اور 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُولٌ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ۔ گزشتہ آیت میں اہل جنت اور ان کے انعامات کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں اہل جہنم اور ان کے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں۔
تو جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار، کانٹوں والا اور کراہیت منظور ہے، بطور خوراک ملے گا۔ تو ایسا بدبو والا درخت ہے وہ، اور اس کا پھل بھی جو ہوگا وہ کانٹے دار ہوگا، بدبودار ہوگا، کھانے میں بڑی دشواری ہوگی، جس کو انسان کھانا ہی نہیں چاہے گا، ایسا ان کو پھل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کا سر۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَى نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کون کون سے 6 انبیاء ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے 2 اوقات میں بیان کیے گئے، یعنی یہ بار بار اس کو ریپیٹڈلی اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی، اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا، باقی سب ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل انسانی چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام ان تینوں بیٹوں کے ان تینوں بیٹوں کے نام یہ ہیں: سام، حام اور یافس۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کے آگے ان کی نسل چلی، لیکن ان کا ایک ایسا بھی بیٹا تھا جس نے یہ کہا تھا، جو ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا، کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پناہ لے لوں گا اور مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہاڑ کو بھی اس عذاب میں غرق کر دیا۔ اور یہ بھی واضح طور پر ملتا ہے، گزشتہ نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبیوں کو تو فرما دیا کہ اہل ایمان جو ایمان لائیں آپ پر یقین رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ آپ پر یقین سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رسالت کو قبول کریں اور اللہ سے ڈریں، وہی لوگ آپ کے خاندان والے یا آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہاں پہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، بھی یہاں پہ آتا ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 83 and 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے گرواہ کے آدمی تھے، یعنی عقائد ایک تھے، دونوں ایک ہی گروہ کے تھے، یعنی کہ سارے نبیوں کی آپ دیکھیں گے سملیرٹی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ توحید کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے جانا چاہتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے عذر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ ہو سکتا ہے حقیقت میں بیمار ہوں، یا مطلب یہ ہو کہ تمہارے کفر و شکر کی وجہ سے میری طبیعت روحانی طور پر خراب ہے۔ نہ جانے کا مقصد بتوں کو توڑنا تھا تاکہ ان کو اپنے بتوں کی بے وسی معلوم ہو جائے۔ تو ہم نے واضح طور سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پچھلی نشستوں میں بھی دیکھا ہے، آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، اور ہم سبھی کو بتائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتوں کو گرا دیا تھا۔ تو اس کے بارے میں دوبارہ اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اگلی چیز جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے امتحان میں کامیابی کے بارے میں۔
आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं फलम्मा बलगा मअहुस सअया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। आपने ख्वाब में देखा कि आप इन्हें ज़िबाह कर रहे हैं, तो बेटे से राय ली। बेटे ने फरमाया, जो आपने देखा है कर गुजरे। ये अगरचे ख्वाब था, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब जो हैं वो वही होते हैं। तो गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने बताया कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो होते हैं वो अगर सो रहे भी होते हैं तो उनका दिल जो है वो जाग रहा होता है। इसी वजह से अंबिया अलैहिस्सलाम अगर सो भी जाएं तो उनका वज़ू नहीं जाता, क्योंकि उनका दिल नहीं सोता ना, उनके दिल पर वही और जो ख्वाब उनको नज़र आते हैं वो वही होती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा भेज दिया और वो ज़ुबा हो गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। ये इम्तिहान था जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। तो अल्लाह ने देखें नबियों को तक आज़माया है ना, कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकत से कोई बंदा यानी कि नज़दीक होना चाहता है और अल्लाह का खुल्क हासिल, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको टेस्ट भी तो करते हैं ना, कि वाक़ई में ये बंदा हमारी जो मोहब्बत है उसके लायक है या नहीं। जिस तरीके से आप देखते हैं, एक बॉटल होता है ना, बॉटल आप कोई भी मेडिसिन का बॉटल, सिरप का बॉटल ले आते हैं, तो उसपे एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि वो आपको शिफा कब दे सकती है, शेक वेल बिफोर यूज़। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमें शेक करते हैं ये देखने के लिए कि हम अपने क्लेम्स में सच्चे हैं या नहीं। जब अल्लाह हमारी तरफ आज़माइशों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को भेजता है, तो फिर हम उस पर भरोसा रखते हैं या नहीं। इसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पे इरशाद की गई है वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो आयत नंबर 140 में अल्लाह सुब्हान 139 एंड 140 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ा अबक़ा इलल फुल्किल मशहून। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरत यूनुस में भी ज़िक्र कर चुके हैं ना। सूरत यूनुस हमने देखा, तमाम हमने वहाँ पे भी वाज़ेह तौर पे, तो यहाँ पर बयान दोबारा उनके बारे में रेफ़रेंस देकर दोबारा उन एम्फसाइज़ किया जा रहा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 99 इस जगह का नाम है कि नैनवी बस्ती में मबऊस हुए थे। तो ये नैनवा जो है बस्ती का नाम है। यहाँ पे मबऊस हुए थे। अपनी कौम को तौहीद की दावत दी मगर कौम ने न माना। तो हर नबी का यही रवैया रहा ना, जब वो दीन की तरफ बुलाते तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग उनकी बात को कबूल नहीं करते। इससे ये भी बात पता चलती है, जो इंसान हक की बात कर रहा होता है और जो सच्चा होता है और जो सही होता है ना, फिर उसके मुखालिफिन भी ज़्यादा होते हैं, उसको रोकने वाले भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इरशाद फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन के बाद अज़ाब आएगा और आप खुद इस बस्ती से हुक्म खुदाबंदी के आने से पहले चले गए। कौम ने कड़कड़ा कर तौबा की तो कौम ने क्या किया, गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा की, तो अल्लाह ताला ने अज़ाब टाल दिया। आप अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो अम, कश्ती भंवर में फंस गई और कुरानंदाजी में आपका नाम आया। यानी कि पहले ज़माने में ये होता था कि जब कश्ती समंदर में और समंदर में तूफ़ान आने लगे, तो उनको पता होता कि कोई ना कोई शख्स ऐसा है जिसकी वजह से ये हो रहा है ना, तो फिर वो खुराबाज़ी करते कि किसको पानी में डाल दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो वेव्स उठ के आ रही हैं या जो सैलाब वो थम जाए। तो ये जब उन्होंने खुराबाज़ी की तो उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया।
پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا، پھر کچھ وقت یا دو یا پھر بتایا جاتا ہے کہ یا دونوں بعد کچھ دنوں بعد باہر نکال دیا گیا نا، تو کافی ٹائم تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض لوگوں نے عصمت انبیاء علیہ السلام کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فریض نبوت فریض نبوت میں کوتاہی کی، معاذ اللہ۔ یہ بالکل غلط ہے۔ انسان کبھی بھی کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو ایسی باتیں کہنے سے محفوظ رکھے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام انتخاب خدا ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتا جو عصمت کے منافی ہے۔ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بڑی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی بھی وضاحت تفصیل دیکھنے ہیں تو آپ مصنف کی کتاب ہے دروس القرآن، اس میں اس کا ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے اللہ نے دوبارہ تردید کی۔ آیت نمبر 149 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ شروع صورت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ ان کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے اور نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور اگلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ تنزیہ باری تعالیٰ۔ یہاں پہ آیت نمبر 180، 181 اور 182 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کے اختتام کے وقت، ہر بیان کے اختتام کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے نا، چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو سورہ صافات کے آخری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشرکین اور منکرین جو ہے اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کی تردید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں، بے نیاز ہے ہر چیز سے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا تو فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہے انبیاء علیہ السلام پر، کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام پورا کیا کہ اللہ کا جو حکم تھا اس پر وہ کھرے اترے، انہوں نے دین کی بات لوگوں تک پہنچائی۔ مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، فرمایا والحمد للہ رب العالمین۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کرتے تھے تو اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں کیا فرمایا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو پسند نہیں فرماتے، اللہ توحید کو پسند فرماتے۔ تو یہاں پر جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم اسی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اس کے بعد اگلی جو صورت یہاں پہ ہمیں ملتی ہے وہ ہے سورت صاد۔ تو یہ جو صاد کا لفظ ہے یہ بھی حروف مقطعات میں سے، تو اس کا ہم معنی نہیں بیان کر سکتے۔ اور اس صورت میں جو سب سے پہلا مضمون ملتا ہے وہ ہے مذاکرات میں ناکامی۔
आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अजअलल आलिहता इलाहम वाहिदन इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी का हक निभाते थे। तो जो जो जनाब अबू तालिब थे, यानी कि अबू तालिब जो थे वो आपके चचा थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी जो रिश्तेदारी थी उसका पूरा पूरा हक वो निभाया करते थे। इनकी आखिरी उम्र में मुशरिकीन इनके पास आए और कहा कि आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि वो हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें, तो हम न कहें तो हम इन्हें इनके दीन इस्लाम पर चलने से मना नहीं करेंगे। जब जनाब अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन्हें एक ऐसे कलमे की दावत न दूं कि जिससे पूरा अरब व अजम इनके सामने सरनगू हो जाए, यानी कि सर को झुका दे, तमाम अरब इनके ताबे हो जाए। तो इन्होंने पूछा कि वो कलमा क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे तौहीद पेश किया। इन्होंने कहा कि ताज्जुब है कि हम सारे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा की इबादत करें, ये हमसे नहीं हो सकता। इस पर वो सारे लोग चले गए। इस मौके पर सूरत सौद की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई। इसके बाद अगली चीज़ जो अल्लाह ने सूरत में इरशाद फरमाया वो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आज़माइश के बारे में। आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं वहल अताका नबउल ख़स इज़ तसव्वुल मिहराब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कोई इज्तिहादी लग़ज़िश हो गई थी। अल्लाह ताला ने 2 बंदे भेजे जो दीवार फलांग कर हज़रत के पास गए, यानी दीवार के ऊपर से छलांग मारकर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वक़्त अपनी इबादत गाह में थे। इन्होंने अपने झगड़े का मुकदमा पेश करके फ़ैसला चाहा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनका फ़ैसला फरमाया, लेकिन इसके साथ ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अचानक ख़याल आया कि मेरा तो इम्तिहान हो गया। फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गए। यहाँ कुछ आयत में इस वाक़े को बयान किया गया है। लग़ज़िश क्या हुई थी, कुरान करीम इस मामले में ख़ामोश है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से क्या गलती हुई थी या वो क्या लग़ज़िश थी, इसके बारे में वज़ाहत यहाँ पे नहीं बताई गई। इसलिए हमें भी खोद खरेद करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर और भी इस वाक़ये को तफ़सील से देखना चाहते हैं, तो आप दुरूसल कुरान मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो यहाँ पे इरशाद की गई है, वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो ववहबना दाऊद सुलैमान निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब इज़ उरिद अलैहि बिलअशिय्यि साफ़िनातुल जिहाद। तो आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जंग व जिहाद के लिए उम्दा तक़सीम के घोड़े रखे थे। उम्दा किस्म के घोड़े रखे थे, बहुत उम्दा घोड़े जंग के लिए। एक दिन आपने इन घोड़ों का मुआयना किया और इतने मशगूल हो गए कि आपकी नमाज असर क़ज़ा हो गई। आपको बहुत अफ़सोस हुआ। फरमाया इन घोड़ों को दोबारा लाओ। फिर अल्लाह ताला के लिए इन्हें कुर्बान कर दिया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने इन्हें हवाओं, परिंदों और
اور جنوں پر حکومت عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے انہوں نے وہ گھوڑوں کو ذبح کر دیا نا کہ ان کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی۔ تو اللہ نے پھر ان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، ہوا ان کے تابع ہو گئی، اور پرندوں کی بولی آپ کو آتی تھی، اور جنات جو ہے وہ سارے ہی آپ کے تابع تھے۔ اسی بعد اگلی چیز جو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، یہاں ان کی شفا کا بیان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نہائیں اور اسے پئیں۔ صحت مل گئی۔ بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان حضرت کے اہلیہ سے ملا کہ میں طبیب ہوں، آپ کے شوہر کا علاج کروں۔ گھر والی نے حامی برحالی۔ شیطان نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ اس طبیب نے اسے شفا دی۔ تو شیطان دیکھیں نبیوں کو تو اپنے ہی چھوڑتا، تو ان کی بیوی کے پاس آیا اور ان سے یہ کہنے لگا کہ میں جب اس کو شفا دے دوں تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ اس طبیب نے اس کو شفا دے دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو آپ کو غصہ آیا کہ وہ شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا تو تمہیں چھڑیاں ماروں گا۔ تو ان کی بیوی سے مخاطب ہو کر وہ کہہ رہے ہیں جب صحت یاب ہوئے تو پریشان تھی کہ قسم پوری کرتا ہوں تو وفادار بیوی کو تکلیف ہوگی، نہیں کروں گا تو خانس ہو جاؤں گی نا، یعنی کہ قسم کھا کر ان کو پوری نہیں کی جائے۔ تو کیونکہ انہوں نے غصے میں کہہ دیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں ماروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ 100 چھوٹی لڑکیوں کا ایک گھٹا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مارے، یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لے کر ایک گٹھا بنا لیں اور اس کا گٹھا بنا کر ایک ہی مرتبہ میں ان کو مارے تو قسم بھی پوری ہو جائے گی اور پھر ان کو زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو ان کی بیوی جو تھی وہ بہت نیک تھی نا، تو ان کی ساری ہی بیماری میں صرف اور صرف ان کی بیوی ہی تھی جو ان کی خدمت کرتی اور ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کافی پریشان تھے، تو اللہ نے اس طریقے سے ان کی اس پریشانی کو دور فرمایا۔ تو سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم سبھی کو پتہ ہے، اس کو دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کیا گیا، یہی کہ اس فروٹ کو کھا لینے کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے کس طریقے سے دنیا میں بھیجا، پھر آپ نے جو کچھ کلمات سیکھے تھے اس سے انہوں نے معافی مانگی تو پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان ساری چیزوں کا یہاں پہ دوبارہ ذکر ہے۔ پھر اگلی سورت جو یہاں پہ جس کا اللہ نے پارے نمبر 23 میں جو ملتی ہے وہ ہے سورہ الزمر۔ پھر اس سورت کے آخری میں دو گروہوں کا ذکر ہے اور زمر کا معنی گروہ ہے، یعنی گروپس۔
اسی مناسبت سے اس کا نام الزمر رکھا گیا ہے۔ مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید، اس میں بھی اللہ نے سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ مشرکین کے غلط عقائد کی تردید اللہ نے کی ہے۔ تو مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے اس نظریے سے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو جیسے میں نے سیرت کی کلاسز میں بھی آپ سے بتایا ہے کہ جو اس زمانے کے کفار مشرکین تھے ان کو بھی پتا تھا کہ اصل اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے تو اس سے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی نکل سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ یہ جو بتوں کو شریک فرماتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تردید کی کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کہ عبادت کے لائق کس کی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ شفاعت کرنے والا اللہ کے یہاں مقبول ہو، یعنی کہ شفاعت کون کر سکتا ہے؟ کسی کی بھی نا، اس قیامت میں وہی شخص کر سکتے ہیں جو یہ دو شرطوں پر ثابت قدم ہو۔ سب سے پہلے کون سی شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا وہ اللہ کے پاس قبول کر لیا گیا ہو نا، مقبول ہو، اور جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ تو جو انسان جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ قابل مغفرت ہو، اور جو سفارش کر رہا ہے وہ اللہ کے پاس مقبول ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ یہاں دونوں شرطیں دونوں شرطیں مفقود ہیں۔ تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ یعنی کہ بت ان کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں نا؟ نہ تو وہ بت اللہ کے پاس مقبول ہے، اور نہ یہ مشرکین جن کی سفارش وہ کریں گے وہ اللہ کی مغفرت کے مستحق ہے۔ اس کو بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے اسلام کے لیے شرح صدر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو علم عطا کرتے ہیں اور اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک خالص نور اللہ پیدا کر دیتے ہیں اس کے دل میں، اور پھر وہ روشنی کا سبب بنتا ہے۔ خود بھی اپنے آپ کی ذات کے لیے بھی وہ روشنی ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ روشنی کا سبب بنتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ شرح صدر کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دے گا، یعنی کہ بہت بڑا اس کا دل ہو جائے گا۔ بڑا ہونے سے مراد فزیکلی بڑا ہونا نہیں ہے، لیکن بڑا ہونے سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لغزشوں کو اس کی درگزر کر دیا جاتا ہے، اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا دل جو ہے دین اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو وسیع بتایا گیا۔ یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان ایسے کام کرنے لگتا ہے جس سے وہ جنت میں جائے، وہ ایسی چیزوں کو وہ معلوم کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے دل کو اللہ نے روشنی سے نور سے منور کیا، جس کا دل سینے کو کھول دیا، ایسا شخص پھر نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے اور جہنم سے بچتا ہے، اور موت سے آنے سے پہلے موت کی تیاری کی فکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے موحد و مشرکین کی مثال۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل هل يستویان مثلا. ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو اور ہر آقا اسے اپنا اپنا کام کہہ دے تو وہ غلام پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کس کا کہنا مانے. ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ، اگر کوئی غلام ہے اور اس کے ملٹیپل اونرز ہیں، وہ غلام کس کی ملکیت ہے؟ ایک سے زیادہ اگر شخص کی وہ ملکیت ہے اور وہ اس کو الگ الگ طریقے کے حکم دے رہی ہے، تو میرا یہ کام کر لو، تو میرا یہ کام کر دو، تو میرا یہ کام کر دو، تو وہ بیچارہ جو غلام ہوگا وہ تو پریشان ہو جائے گا نا کہ میں مانوں تو کس کی مانوں نا، یا کس کی بات کو میں پہلے مانوں. تو دو سر تو دوسرا وہ غلام ہے. دوسرا تو یہ پہلا ایک غلام کے بارے میں بتایا. پھر دوسرا وہ غلام ہے جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. تو دوسرے قسم کا غلام جو ہے اس کا ایک ہی آقا ہے، ایک ہی اس کا مالک ہے اور ایک ہی مالک کی وہ باتیں سنتا ہے. تو دونوں کی مثال دے کر اللہ نے یہاں پر یہ سمجھایا کہ اسی طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتے ہیں، اب وہ پریشان ہیں، کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے. اس کو ایک سوئی میسر نہیں ہوتی. ایک سوئی یعنی وحدانیت، ایک اللہ کی عبادت اس کو نہیں ملتی. جبکہ موحد جو موحد شخص ہوتا ہے وہ ہے خالص ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسے ایک سوئی حاصل ہوتی ہے. جب وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، اسی کو معبود سمجھتا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو پھر اسے ایک سوئی حاصل ہوتی ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا 23واں سپارہ مکمل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو بتانے کی کوشش کی گئی وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شب قدر کا بابرکت موقع عطا فرمائے، نصیب فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.